وہ تو خود دولت ہے. اس دولت کے لیے یہ پوچھنا کہ تجھے کیا ملا یہ احمقانہ سوال ہے. جیسا کہ ایک شخص کو کسی سے روپیہ وصول ہوا اور اس سے پوچھا جاوے کہ مال لے کر تجھے کیا ملا, ہر شخص اس سوال کو فضول کہے گا, کیونکہ مال خود مطلوب ہے. اس کے مل جانے کے بعد کسی اور چیز کے ملنے کی کیا ضرورت. اسی طرح نماز خود مطلوب ہے. جس کو یہ مل گئی اس سے یہ پوچھنا کہ تجھے کیا ملا حماقت ہے. اور دخول جنت کو جو نماز کا ثمرہ کہا جاتا ہے تو وہ بھی نماز کا ایک ثمرہ ہے, ورنہ حقیقت میں نماز خود مطلوب ہے, کیونکہ اس کی حقیقت قرب حق ہے. قرآن مجید میں ہے ایک آیت ہے, آیت سجدہ ہے, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ, یعنی سجدہ کر کے قرب و وصال حاصل ہوتا ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ اقرب ما یکون العبد حین یسجد فی الصلاۃ, کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے. اور ظاہر ہے جنت بھی قرب ہی کے لیے مطلوب ہے, بالذات مقصود نہیں. یہ ایک بہت بڑی عظیم حقیقت ہے جو حضرت والا نے اس ارشاد میں بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہت سے اشکالات اور بہت سے وسوسوں کا خاتمہ اس سے ہو جاتا. وہ یہ کہ نماز پڑھنے سے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے کیا مقصود حاصل ہوا. کچھ لوگوں نے نماز کے کچھ دنیاوی مفادات سوچ رکھے ہیں کہ بھئی نماز جب پڑھے گا بندہ تو اس کے اوپر مصیبتیں کمائیں گی, اس کے اوپر آفتیں کمائیں گی, اس کے زندگی دنیاوی زندگی اچھی ہوگی وغیرہ وغیرہ. اب اگر کبھی نہیں ہوتی باوجود نماز پڑھنے کے فرض کرو کہ کوئی تکلیف آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی, تو یہ سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ نمازیں تو رائے گا چلی گئی. یہ دھیان دل میں پیدا ہو جاتا ہے. قرآن کریم نے ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وجهِهِ. کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو کنارے پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں کہ اگر عبادت کرنے کے نتیجے میں کچھ دنیا کا مفاد حاصل ہو گیا تب تو مطمئن ہو گئے, ہاں بھائی نماز پڑھنی شروع کی تھی روزگار مل گیا, نماز پڑھنی شروع کی تھی قرضہ ادا ہو گیا, نماز پڑھنی شروع کی تھی بیماری دور ہو گئی وغیرہ. اور اگر کوئی آزمائش آ گئی کہ نماز پڑھ رہا تھا, نماز پڑھنے کے باوجود کوئی تکلیف آ گئی, پریشانی آ گئی, تو انقلب علی وجهه, یعنی وہ پلٹ جاتا ہے کہ بھئی نماز سے تو کوئی فائدہ ہی نہ ہوا. حضرت نے ایک بعد میں ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک مولوی صاحب سے وہ کسی دیہاتی کو نماز کی تبلیغ کر رہے, تو بھئی نماز پڑھا کر. تو وہ کہنے لگا کہ جی کیا ملے گا نماز پڑھنے میں. تو اس نے مولوی صاحب نے سوچا کہ ذرا اس کو کوئی تھوڑی سی لالچ دے تو شاید لالچ سے پڑھنا شروع کر دے, تو اس کے نتیجے میں عادت پڑ جائے گی, اور عادت جب پڑ جائے گی تو پھر شاید وہ لالچ بھی ختم ہو جائے. تو اس سے کہا کہ اگر تو 40 دن پڑھ لے نماز پابندی سے تو تجھے فلاں چیز دوں گا اپنی طرف سے. ذہن میں یہ بات تھی کہ جب 40 دن پڑھ لے گا, 40 دن اگر کوئی آدمی متواتر کوئی عمل کرتا رہے تو اس سے عام طور سے اس کی عادت ہو جاتی ہے. تو عادت ہو جائے گی تو پھر یہ دل سے میں اس کے لالچ بھی ختم ہو جائے گا, پھر مانگنے بھی کیا آئے گا مجھ سے. مگر وہ اللہ کا بندہ 40 دن نماز پڑھ کے پوری 40 کر کے پہنچ گیا مولوی صاحب کے پاس کہ دل لاؤ. تو مولوی صاحب نے کہا بھائی میں نے تو سوچا تھا کہ تم 40 دن کے بعد عادت پڑ جائے گی تمہیں, تو پھر تمہیں ضرورت ہی نہیں ہوگی مانگنے کی, تو تم پھر عادت ہی ہو جائے گی تمہیں. تو کہنے لگا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو میاں میں نے بھی بغیر وضو کے ترخائی ہے 40 دن جو نماز پڑھی ہے وہ بغیر وضو کے ترخائی ہے, اللہ بچائے. تو بعض مرتبہ لوگوں کے دل میں نماز کی وجہ سے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ فلاں دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے, اللہ بچائے. تو یہ خیال بالکل لغو ہے. اگر دنیاوی فائدے کے لیے آدمی نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. وہ نماز تو وہ ہے جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر پڑھی جائے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر پڑھی جائے, اس میں اللہ کے سوا کسی اور چیز کا دخل نہ ہو, وہ ہے نماز حقیقت میں. اور بعض لوگ دنیاوی خیالات یا دنیاوی مفادات کی خاطر تو نہیں پڑھتے, لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ اس سے جنت ملے. یہ تو اچھے لوگوں کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ نماز اس لیے پڑھی جا رہی ہے تاکہ جنت ملے اس سے. تو خوب سمجھ لو حضرت جو یہاں پر بات فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بے شک جنت نماز کا ایک نتیجہ ہے. انشاءاللہ نماز اگر ٹھیک سے پڑھی جنت ملے گی انشاءاللہ. لیکن یہ نہ سمجھے کہ نماز محض ذریعہ ہے جنت پہنچنے کا, اور اس کا یہ بذات خود کوئی مقصود نہیں. نماز بذات خود مقصود ہے, بذات خود مطلوب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدے میں جاؤ اور میرے قریب آ جاؤ, اور یہ فرمایا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں.
جب سجدہ پیشانی سر رکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ کا قرب سب سے زیادہ اس حالت میں حاصل ہوتا ہے. ہمارے حضرت مجذوب صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جب سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں کہ جب سجدے کو میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیشانی ٹک گئی تو زمین کو آسماں کر دوں. مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس سے زیادہ کسی اور حالت میں حاصل ہو نہیں سکتا. وہ قرب مجھے اس کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہی مقصود ہے. جنت بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک مظاہرہ ہے اور یہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا مظاہرہ ہے. تو دنیا میں یہ مطلوب ایسا ہی مطلوب ہے کہ جس طرح جنت مطلوب ہے اسی طرح بذات خود نماز مطلوب ہے. اس کو محض ایک ذریعہ اور وسیلہ نہ سمجھے بلکہ یہ بذات خود مقصود ہے. اس کو ایسا ہی سمجھنا چاہیے کہ جب نماز پڑھ لی تو مقصد حاصل ہو گیا. اب اس کے اوپر ثمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ فرمائے گا. سبحان ربی الاعلیٰ وہ کتنی مرتبہ چاہو پڑھو اور اس کے بعد دعاؤں کی کثرت کرو. دعا کی کثرت کرو. اب ذرا تصور کرو کہ آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہو باری تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہو اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو ایک تو قرب ہے ہی سجدہ جب پیشانی اس بارگاہ میں ٹکی ہوئی ہے تو اس سے زیادہ کوئی اور دنیا میں قرب کا تصور بندے کے لیے نہیں کیا جاتا. اسی لیے فرمایا الصلاۃ کہا گیا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس سے زیادہ قرب کا کوئی اور وقت نہیں ہے جتنا سجدہ ہے. اب اس میں اگر تم یہ کہو اسی سجدے کی حالت میں جبکہ قرب الحمدللہ میسر ہے اس وقت میں کہو اللہم اجعل لی عندک ولیجا واجعل لی عندک زلفا وحسن مآب. سجدے کی حالت میں کہو کہ اللہ یہ قرب تو آپ نے عطا فرما دیا کہ پیشانی ٹکوا دی اپنی بارگاہ میں, یہ قرب تو عطا فرما دیا, لیکن مجھے ایسا قرب چاہیے جو بس ہر وقت آپ کے پاس حاضری کا ایک تانتا بندھا رہے, آتا جاتا ہی رہوں آپ کی بارگاہ میں. اللہم اجعل لی عندک ولیجا واجعل لی عندک زلفا وحسن مآب. مجھے اپنا قرب عطا فرما دیجیے, اپنا حسن مآب عطا, انجام بہتر عطا فرما دیجیے. لیکن میں عرض یہ کیا تھا کہ ہم جیسے کمزوروں کے لیے کوئی ایسا سہل راستہ, آسان راستہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور اس کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہونے کی منزل ہمارے لیے آسان ہو جائے اور جلدی ہو جائے, اس کے لیے میں نے دو باتیں عرض کی تھی کہ ان دو باتوں کا اگر بندہ اہتمام کر لے اپنی زندگی میں, مشق کر کے اہتمام کر لے, تو جتنا زیادہ اس کا اہتمام کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انشاءاللہ قرب ہوگا اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا. ایک راستہ ہے دعا کا جس کے اوپر میں کئی بیانات کر چکا ہوں کہ اپنی ہر بات, ہر حاجت چھوٹی ہو یا بڑی ہو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالے. کچھ ایسا بن جائے کہ چلتے پھرتے ہر وقت کو کچھ نہ کچھ اللہ میاں سے مانگ رہا ہو, یا اللہ یہ کر دے, یا اللہ یہ کر دے, یا اللہ یہ کر دے. حاجات بے شمار ہیں بندے کی, تو چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالے, چاہے زبان سے چاہے دل سے. جس وقت بھی جو حاجت بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دے. اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معصور دعائیں تلقین فرمائیں مختلف اوقات میں, صبح اٹھو تو یہ پڑھو, اور غسل خانے میں جاؤ تو یہ پڑھو, باہر نکلو تو یہ پڑھو, مسجد میں جاؤ تو یہ پڑھو, گھر میں جاؤ تو یہ پڑھو, سواری میں سوار ہو تو یہ پڑھو, یہ سب اسی بات کی عادت ڈالنے کے لیے ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے پروردگار سے رابطے میں رہے, ہر وقت اپنے پروردگار سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہے. تو ایک چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ تک جلدی اور آسان طریقے سے پہنچنے کی ایک بہت ہی آسان تدبیر یہ ہے
کیا بتاؤں کہ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جب کسی وقت گناہ کا تقاضا ہو رہا ہو دل میں کسی گناہ کا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، یا اللہ یہ شیطان مجھے پریشان کر رہا ہے، یا اللہ یہ نفس مجھے پریشان کر رہا ہے، مجھے فلاں گناہ کی طرف مائل کر رہا ہے، یا اللہ یا تو مجھے اس سے بچا لے یا پھر مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت بھی، عین اس حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو اتنی سہل کہ جو مانگ رہے ہیں وہ دے دی جائے، چاہے اس شکل میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے تمہیں نواز دیں، لیکن پکارتے رہو۔ ایک راستہ تو یہ ہے۔ دوسرا راستہ جو بڑا آسان بھی ہے اور بڑا ضروری بھی ہے اور انتہائی مؤثر بھی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر کثرت سے شکر ادا کرنا۔ ہر وقت بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، منہ میں بولنے کی طاقت ہے، زبان چل رہی ہے، ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، چلنا پھرنا ہو رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو انسان ہر وقت ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ بندہ اگر شمار بھی کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کبھی شمار نہیں کر سکتا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حق تو بندہ ادا کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے گلستان، پہلے بہت پڑھائی جاتی تھی، اہتمام سے پڑھائی جاتی تھی۔ وہ در حقیقت بڑی عارفانہ کتاب ہے۔ اس کی جو مقدمہ ہے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، وہ اس میں فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں آپ کا کیسے شکر ادا کروں؟ شکر ادا کرنا تو چاہتا ہوں لیکن شکر کیسے ادا کروں کہ میرا جو سانس آ رہا ہے، سانس جو چل رہا ہے، تو سانس کا باہر آنا ایک نعمت، اندر جانا دوسری نعمت۔ سانس اگر اندر جائے باہر نہ آئے تو کیا ہوگا؟ موت۔ سانس باہر آئے اندر نہ جائے تو کیا ہوگا؟ موت۔ لہذا سانس کا اندر جانا ایک نعمت اور سانس کا باہر آنا دوسری نعمت۔ تو اگر میں صرف سانس کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہوں تو ہر سانس پر دو شکر واجب ہیں، ایک سانس کے اندر جانے پر، ایک سانس کے باہر آنے پر۔ اب اتنی دیر میں الحمدللہ کہوں گا یا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ مجھے سانس آ گیا، اتنے میں دوسرا سانس آ جائے گا، پھر دو نعمتیں، پھر دو شکر۔ اس کا شکر ادا کرنا چاہوں گا تو تیسری مرتبہ سانس آ جائے گا، اور پھر دو نعمتیں، پھر دو شکر۔ ساری زندگی اگر میں صرف سانس آنے کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہوں، ساری زندگی اس کے سوا کوئی اور کام نہ کروں، تب بھی صرف سانس کی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور کتنی نعمتیں، اور نعمتوں کو چھوڑ دو، صرف سانس کے آنے جانے کی نعمت، اس کے شکر کا میں شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ تو حقیقت میں تو شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادا ہو نہیں سکتا۔ اتنی نعمتوں کا ایک انبار ہے، ایک بارش ہے ہر وقت انسان کے اوپر، لیکن جتنا زیادہ جتنا بھی کر سکے تو آدمی کو یہ چاہیے کہ ہر چھوٹی بڑی نعمت پر جو اس کو حاصل ہو، جب بھی کوئی خوشی حاصل ہوئی، کوئی راحت ملی، کوئی مزہ آیا، کوئی لذت حاصل ہوئی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جا کر سفارش کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سفارش کا کوئی مقام نہیں
اور نہ اللہ تعالیٰ کیا وہ چل سکتی ہے، نہ ایسا کوئی شخص سفارش کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر۔ تو اس بیان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اللہ آیت الکرسی نازل فرمائی ہے، اور بعض احادیث کے اندر آیا ہے کہ یہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت یہ نازل فرمائی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سیدۃ آیات القرآن ہے، یعنی قرآن کریم کی آیات کی سردار ہے، اور اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ جس گھر میں وہ پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔ اور سورہ نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے موت کے سوا کوئی چیز مانے نہیں ہوگی، یعنی موت کے بعد فوراً وہ جنت کے آثار اور راحت و آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ہے توحید کا وہ کلمہ جو عقیدہ توحید کی بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر کچھ صفتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذکر فرمائی ہے۔ تو پہلی صفت ذکر فرمائی کہ الحی، وہ زندہ ہے، اور مراد یہ کہ سدا زندہ ہے، یعنی اور جتنی لوگوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو، جنات کو، ملائکہ کو، جس کو بھی کوئی زندگی حاصل ہے وہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک نہ ایک وقت اس کو موت آنی ہے، اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو کسی نہ کسی وقت موت نہ آنی ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو ازل سے ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ تو حی کی صفت یعنی زندگی کی صفت سب سے زیادہ واضح اور صحیح معنی میں زندگی کا مظہر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی حقیقت میں سدا زندہ کہلانے کے لائق نہیں۔ دوسری صفت جو ذکر فرمائی وہ القیوم۔ القیوم کا ترجمہ ہم نے کیا کہ جو کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اور اصل میں یہ لفظ جو ہے یہ نکلا ہے قیام سے، اور قائم کہتے ہیں کھڑے ہونے والے کو، اور قیوم اور قیام اسی کے مبالغے کا صیغہ ہے، اور ان کے معنی ہے جو خود بھی قائم رہے اور خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھے اور دوسروں کو سنبھالے رکھے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ قیوم استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ خاص صفت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو چیزیں خود اپنے وجود اور بقا میں کسی دوسرے کی محتاج ہوں وہ کسی دوسری چیز کو کیا سنبھال سکتی ہیں۔ لہذا کائنات کو سنبھالنے والا یہ ذات تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور کوئی دنیا میں یا کائنات میں کوئی اور مخلوق، کوئی اور چیز ایسی نہیں ہو سکتی جو دوسری کائنات کی چیزوں کو سنبھالے۔ وہ تو خود اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے، لہذا کوئی دوسری